کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اچانک زندگی بدل گئی ہو؟ کل تک جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے تھے آج وہی خاموش ہو گئے ہوں، جن سے دل کی بات کی جاتی تھی وہی اجنبی بن گئے ہوں۔ ایسے لمحات انسان کو اندر سے ہلا دیتے ہیں، دل پر بوجھ سا آ جاتا ہے اور ذہن سوالوں سے بھر جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ میں ہی کیوں تنہا رہ گیا؟ لیکن اسی تنہائی کے اندر ایک راز پوشیدہ ہوتا ہے جسے سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ انسان کا ساتھ عارضی ہوتا ہے مگر اللہ کا ساتھ دائمی ہوتا ہے۔ لوگ وعدے کرتے ہیں مگر وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ حالات بدلتے ہیں تو ترجیحات بھی بدل جاتی ہے، لیکن اللہ نہ بدلتا ہے اور نہ اس کا وعدہ بدلتا ہے۔ جب دنیا کے سہارے ٹوٹتے ہیں تب اصل سہارا سامنے آتا ہے۔ شاید اللہ آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہو کہ اصل بھروسہ انسانوں پر نہیں بلکہ اس ذات پر ہونا چاہیے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ بعض اوقات اللہ کچھ لوگوں کو آپ کی زندگی سے اس لیے ہٹا دیتا ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ ہم ظاہری تعلقات کو مضبوط سمجھتے ہیں لیکن اللہ دلوں کے حال اور انجام کو جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس شخص کو آپ اپنی طاقت سمجھ رہے تھے وہی آپ کی کمزوری بن رہا ہو۔ اللہ جب دور کرتا ہے تو محرومی کے لیے نہیں بلکہ حفاظت کے لیے کرتا ہے۔ ہر جدائی کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے جو بعد میں سمجھ آتی ہے۔ تنہائی ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص موقع بھی ہو سکتی ہے۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے قریب آ سکتا ہے۔ شور کم ہوتا ہے تو دل کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اسی خاموشی میں دعا کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ براہ راست اس سے بات کریں۔ وہ آپ کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور آپ کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ تنہائی دراصل قربت کا دروازہ ہو سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ ذرا سوچیں، جو رب پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے کیا وہ آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتا؟ جو ہر دن سورج کو طلوع کرتا ہے کیا وہ آپ کی زندگی میں روشنی نہیں لا سکتا؟ مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ قادر نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ جب یقین مضبوط ہو جائے تو اندھیرے بھی روشنی میں بدل جاتے ہیں۔ آپ کے آنسو رائے گا نہیں جاتے۔ ہر وہ لمحہ جب اپنے تنہائی میں دعا کی وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کبھی کبھی جواب فوراً نہیں ملتا لیکن اس کا مطلب انکار نہیں ہوتا۔ اللہ بہتر وقت پر بہتر طریقے سے عطا کرتا ہے۔ ہم جلدی میں ہوتے ہیں مگر اللہ کی تدبیر کامل ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کب دینا ہے اور کیا دینا ہے، اسی لیے تاخیر میں بھی خیر ہو سکتی ہے۔ جب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ کیا آپ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے یا اللہ کی طرف رجوع کریں گے؟ یہی فیصلہ آپ کی زندگی کی سمت متعین کرتا ہے۔ مومن مشکل میں ٹوٹتا نہیں بلکہ جھکتا ہے، اور جب وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو دنیا کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ اس کا یقین اسے مضبوط بناتا ہے اور اس کا رب اسے سنبھال لیتا ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، آرام کی نہیں۔ یہاں رشتے بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی، کبھی خوشی ملتی ہے اور کبھی غم، لیکن جو شخص اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کا دل سکون پا لیتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر صبر کا اجر ہے اور ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے اور اس کا انصاف سب سے بہتر ہے۔ اپنی زندگی کے پچھلے واقعات کو یاد کریں۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ اپنے سمجھا سب ختم ہو گیا مگر پھر اللہ نے راستہ کھول دیا۔ کتنی بار مایوسی آئی لیکن پھر کوئی دروازہ کھل گیا۔ یہ سب محض اتفاق نہیں تھا،
یہ اللہ کی رحمت اور اس کی منصوبہ بندی تھی۔ جو رب پہلے آپ کو بچاتا رہا ہے وہ آج بھی وہی ہے اور کل بھی وہی رہے گا۔ اگر آج آپ خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ حالت مستقل نہیں۔ ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔ اللہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھتا ہے۔ شاید آسانی آپ کے بہت قریب ہو اور آپ کو ابھی نظر نہ آ رہی ہو۔ صبر کے ساتھ انتظار کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے لیے بہتر فیصلہ کر رہا ہے۔ اپنے رب سے بات کرنا سیکھ لیں۔ سجدے میں گر کر دل کی بات کہہ دیں۔ رسمی الفاظ کی ضرورت نہیں، سچے جذبات کافی ہے۔ اللہ آپ کے دل کی ہر کیفیت جانتا ہے۔ جب بندہ خلوص سے پکارے تو رب قریب آ جاتا ہے۔ دعا کمزور کو مضبوط اور مایوس کو پرامید بنا دیتی ہے۔ یہی دعا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہر مشکل آپ کو مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے۔ اگر زندگی ہمیشہ آسان رہتی تو شاید ہم کبھی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔ بعض اوقات ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان جھکنا سیکھے، اور جب وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ یہی ایمان کی اصل طاقت ہے۔ اپنی قدر دوسروں کے رویے سے مت ناپیں۔ اگر کسی نے آپ کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی اہمیت کم ہو گئی۔ آپ کی اصل قدر اللہ کے نزدیک ہے۔ اس نے آپ کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ آپ کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ مقصد ابھی باقی ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ توکل صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے۔ اس کا مطلب ہے کوشش پوری کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر نتیجہ آپ کی مرضی کے مطابق نہ بھی ہو تو شکو نہ کریں کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مومن کا نظام اللہ پر چلتا ہے، لوگوں پر نہیں۔ اگر کوئی رشتہ ختم ہو جائے یا کوئی دروازہ بند ہو جائے تو بھی اس کا رب اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جب رب ساتھ ہو تو نئے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے اور اس کی مدد غیر متوقع طریقے سے آتی ہے۔ آج ایک فیصلہ کریں کہ اپنی امید صرف اللہ سے جوڑیں گے۔ لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے مگر اللہ ہمیشہ رہے گا۔ نماز کو مضبوط کریں، دعا کو معمول بنائیں اور ذکر کو عادت بنائیں۔ یہی تعلق آپ کو اندرونی سکون دے گا۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب اللہ اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ شاید وہ آپ کو کسی بڑے مقام کے لیے تیار کر رہا ہو۔ یہ تنہائی آپ کی روح کی تربیت ہو سکتی ہے۔ ہر تکلیف آپ کو بہتر بنا رہی ہے اور ہر آنسو آپ کے درجات بلند کر رہا ہے۔ اس لیے ہمت نہ ہاریں، مایوسی کو دل میں جگہ نہ دیں۔ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس پر بھروسہ کریں، اس کے سامنے جھکیں اور اپنے دل کو مضبوط بنائیں۔ جب اللہ ساتھ ہو تو کوئی کمی باقی نہیں رہتی اور زندگی پھر سے روشن ہو جاتی ہے۔